ہو گیا؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے ذوق و شوق۔ انہوں نے اس کو فلسطین میں لکھا ہے، اس سفر کے دوران لکھا ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی بات زیادہ کی گئی ہے، ذوق و شوق ہے۔ اس کے جو بہت متاثر کن اشعار ہیں وہ میں سناتا ہوں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ کہ مسلمانوں کے قافلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک مرد مجاہد بھی نہیں جو خود اور اپنے خاندان کو لے کے ٹکرا گئے۔ گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، کہ ابھی دجلہ و فرات کے واقعات ابھی تک چمک رہے ہیں، تاریخوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اس طرح کا حق بات بلند کرنا اور حق کے لیے ڈٹ جانا، حتیٰ کہ خود اور اپنے سارے خاندان کو قربان کر دینا، تو دوبارہ ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے۔ تو وہ جوش دلانا چاہ رہے ہیں کہ حق بات کے لیے اپنا جان مال وقت ہر چیز لگانا پڑتا ہے، پھر حق واضح ہوتا ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ یہاں اس شعر میں انہوں نے عشق و محبت کو واضح کیا ہے کہ عشق و محبت بہت بڑی سعادت کی چیز ہے، کیونکہ عشق و محبت کے ذریعے ہی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو بہت عجیب و غریب شعر کہا کہ عقل دل اور نگاہ کا پہلا مرشد عشق ہے۔ کسی چیز کا شوق نہ ہو تو آپ اس کو کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر ذوق و شوق محبت سے پڑھیں گے تو ممتاز آ جائیں گے، بورڈ میں فرسٹ آ جائیں گے، نہیں تو مقبول میں ہی پھر پاس ہوں گے یا فیل ہوئے پڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اگر عشق نہ ہو تو شرع و دین تصورات ہی تصورات ہیں۔ اس کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے عشق و محبت چاہیے، تصورات کو حقیقت ظاہر کرنے کے لیے جو ہے عشق و محبت چاہیے۔ اب دیکھو فلسفی بھی بڑے نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں، اور نبی اور فلسفی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ نبی جو بات کہہ دیتا ہے وہ اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، فلسفی باتیں کہتا تو ہے، عمل کوئی نہیں کرتا، نظریات تو بڑے بڑے پیش کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام تو جو بات کہہ دیں گے پھر لوہے پہ لکیر ہے، اس کو کر کے دکھائیں گے، بلکہ پہلے کر کے دکھائیں گے پھر لوگوں کو ترغیب دیں گے بھی اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے اس عشق و محبت کو اور واضح کرنے کے لیے کہا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق و محبت کے لیے سچ بولا، صبر حسین بھی عشق ہے، مارکہ وجود میں اس دنیا میں بدر و حنین کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کسی مقصد کے لیے تھیں اور وہ عشق و محبت کی وجہ سے لڑی گئیں۔ تو یہ انہوں نے حقائق پیش کیے اور آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پیش کیا۔
تو یہ 2-3 شعر تو خاص طور پہ یاد کرنے چاہیے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضائے تصورات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات. کہ ذکر عرب کے سوز میں، عربی لوگوں کی باتوں میں اور عجمی لوگوں کے تصورات میں نئے وہ پہلے جیسے عربی مشاہدات ہیں کہ عرب ملکوں سے دین اٹھا اور وہاں سے حقائق ظاہر ہوئے، اور نہ عجمی تخیلات کہ عجمی لوگ سوچ و فکر میں بہت آگے ہیں، عمل میں پیچھے ہیں، لیکن وہ چیز اب ہمیں نہیں مل رہی. کیا نہیں اور غزنوی کارگہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، کہ غزنوی نے 17 حملے کیے اور سومنات کا مندر فتح کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی شرک اور بدعت کے نئے نئے طریقے نکالے ہیں، اب کوئی غزنوی ہو تو ان شرک اور بدعت کے سومناتوں کو ختم کرے. یہ جو شرک ہو رہا ہے مزاروں پہ مختلف جگہ پہ، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے کوئی غزنوی جیسا ہمت والا بندہ چاہیے، تو تب یہ چیزیں ختم ہوں گی، ویسے کیسے ختم ہو سکتی ہیں. آئی صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی. علامہ اقبال کا نظریہ ہے کہ وصال سے زیادہ فراق اہم ہے. وہ کہتا ہے وصل ہو گیا تو ختم، وہ کہہ رہا ہے فراق ہونا چاہیے، اس سے پھر بندہ تڑپتا رہتا ہے اپنی مقصد کے لیے. تو انہوں نے اس غزل کے نظم کے آخر پہ بھی کہا، گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. ایک مجذوب ٹائپ ان کو بندہ ملنے آیا تو انہوں نے کہا کہ دعا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا وصال نصیب ہو جائے. کہا نہ مجھے تو فراق چاہیے، کیونکہ فراق میں بندہ تڑپتا رہتا ہے، وصال میں تو بس ختم، وصال میں تو ختم. تو انہوں نے کہا ہے یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ فراق ہے یا وصال ہے؟ ظاہری مثال دے دوں، بڑی ڈاڈی سمجھ جائے گی. دیکھو میاں بیوی کی شادی ہونی ہوتی ہے نا، تو میاں بھی 4-5 مہینے تڑپ رہتا ہے، پروگرام بناتا رہتا ہے، دلہن آئے گی، پھر اس کو کیسے کپڑے پہنائیں گے، کیا کریں گے، اس کو سجائیں گے. تو وہ تصورات میں یہ فراق ہے، جدائی ہے. اسی طرح دلہن بھی سوچتی رہتی ہے میرا میاں کیسا ہوگا، شہزادہ ہوگا، کون ہوگا، کیسا ہوگا. وہ بھی 6 مہینے سوچتی رہتی ہے. جب ملاقات ہوتی ہے تو 1-2 راتوں میں سب جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وصال ہوا تو ختم، فراق میں 6 مہینے سوچ رہے تھے. سمجھ آئی کہ گئی؟ وہ تو سمجھ گئی جی. یعنی یہ ہمیں کیسے کہ یہ میری وصال کی حالت ہے یا فراق کی حالت ہے؟ بھائی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وصال ہو جاتا ہے، جب فوت نہیں ہوتا اور محبت والا ہوتا ہے تو وہ تڑپتا رہتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں بندے کا وصال ہو گیا کہ وہ اگلے جہان مل گیا جا کے، اور جس کا وصال نہ ہوا ہو تو وہ تڑپتا رہتا ہے، پھڑکتا رہتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے، نبی سے ملنے کے لیے. تو یہ جدائی ہے، یہ فراق ہے. تو وہ جب فوت ہو گیا تو وصال ٹھنڈا ہو گیا، بس کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ جو شعر ہے شیخ اللہ رحمۃ اللہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر میرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل، تو یہ حضور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہتے ہیں، ان کی محبت میرے دل میں رہتی. ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پڑ گئی. تو ایک دفعہ میرے یہ بالوں سے کہ ان کی محبت علی رضی اللہ، ایسا ہو جاتا ہے. یہ کوئی میں نے کہیں شروع کا اثر ہے. میں تو عشق میں 2-4 سخت مقام آتے ہیں
تو عشق میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. آپ نے صحیح جنونی عشق نہیں کر کے دیکھا نا، قانونی عشق کیا. جنونی عشق میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. تو ان کا نظریہ کہ فراق ہوگی، جدائی ہوگی تو بندہ تڑپے گا. عالم سوز و ساز میں، یہ بہت خوبصورت شعر ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. عالم سوز و ساز میں، محبت میں، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہجر نصیب فرما دے تاکہ ہماری دل کی عشق کی آگ بھڑکتی رہے بھڑکتی رہے بھڑکتی رہے. چلیں جی، کون سا باب ہے؟ اچھی صحبت کی برکات. اس کا اگلا باب ہے نا، آداب کی اہمیت. یہ آداب کی اہمیت باب ہے اگلا، اور اہم باب ہے، بہت اہم باب ہے. کتاب کھول کے اوپر دیکھیں، صفحہ نمبر 140، اچھی صحبت کی برکات اور آپ کے تجربات. ادب آداب کی اہمیت. ہم اس باب میں ادب آداب کی اہمیت و ضرور کو بیان کریں گے تاکہ ہر آدمی بادب بانصیب بن جائے، چاہے وہ طالب علم ہو یا سالک ہو، عالم ہو یا عام مسلمان ہو. اداب والی زندگی اختیار کرنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ نفس کی ریاضت، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف، تہذیب و شائستگی، حسن کلام اور ہر قسم کی غلطیوں سے بچنے کا نام ادب ہے. التعریفات للجرجانی، بہت بڑے علامہ ہیں. امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت خوب ادب سکھایا. ادب عقل کا نور ہے. اخنف بن قیس فرماتے ہیں الادب نور العقل کما ان النور نور البصر. ادب عقل کا نور ہے جیسے کہ روشنی آنکھوں کا نور ہے. ہمارے حضرت تو عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کسی نے اللہ کی محبت کی منزل کیسے طے کی، کسی نے کیسے طے کی تھی، میں نے ادب سے طے کی. جو کچھ ملا فرمایا مجھے ادب کے ذریعے ملا، اس لیے پوری کتاب لکھی با ادب با نصیب. شعر میں ادب کی تعلیم. محمد بن یزید مبرد نے کسی کو ایک شعر میں ہی ادب کی تعلیم دے دی. تعدب غیر متکل علی حسب ولا نسب فإن مروءۃ الرجل شریف بصالح الادب. اپنی زندگی میں ادب پیدا کر، محض حسب نسب پر بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ شریف آدمی کی مروت حسن ادب ہے. علم کب حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی علم سے کسی قسم کی فضیلت اور شرافت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم کو ادب کے ساتھ مزین نہیں کرتا. تو آج علم بہت ہے، ادب نہیں. یقین کریں، اب بولنے کا ادب نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا ادب نہیں، اللہ کے آداب نہیں آتے، نبی کے آداب نہیں آتے، اساتذہ کے آداب نہیں آتے، مشائخ کے آداب نہیں آتے. ادب کو چھوڑنے کی سزا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جو شخص آداب کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اسے بطور سزا سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بہت زبردست حضرت کی بات ہے، اس کو یاد کر کے بیان کرنا چاہیے اس کو. اور جو سنتوں میں کوتاہی کرتا ہے اسے فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو فرائض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے اسے محبت و معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے. جب میں بولوں تو اوپر دیکھا کرے. آپ کی کتاب کہاں ہے؟ یار ایسی سستی سے بولتے ہو اٹھتے ہو کہ جیسے کوئی کرایہ لگتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں. تو کتاب ہونی چاہیے. میں تو آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کتاب کے بغیر میں پڑھاتا نہیں. ڈھونڈو کتاب کدھر ہے، نام لکھو اوپر، پتہ ہونا چاہیے کتاب. جس بندے کو اپنی کتاب کا نہیں پتا تو وہ کیا پڑھے گا؟ بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے، بھائی میں اوپر کتاب کے پڑھا رہا ہوں آپ کو. بھائی کتاب سے بھی تو فیض ملتا ہے نا.
وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں بندے کے دل دماغ میں. آپ وہ والا تو کام کرتے ہی نہیں کہ دل دماغ میں چیزیں نقش ہو جائیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو مجھے ایک کتاب دو تو وہی دیا کرو. بار بار آپ لوگ کتاب بدلتے ہو. شکر ہے وہی ہے. یعنی اتنی دفعہ ایک بات کہی کہ کتاب ہونی چاہیے، کتاب ہونی چاہیے، پھر بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کون سی زبان سمجھ آئے گی. کتاب ہونی چاہیے، ہر بندے کے پاس کتاب ہونی چاہیے. اب جلدی آؤ. عجیب لوگ ہیں یار. اس کو پھر پڑھیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جو شخص آداب کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اسے بطور سزا سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو سنتوں میں کوتاہی کرتا ہے اسے فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو فرائض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے اسے محبت و معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ہم محبت و معرفت سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ ہم فرائض کو کما حق کا ادا نہیں کرتے. محبت و معرفت نہیں ہے، اس لیے فرائض بھی بددلی سے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا سستی غفلت سے. تو پہلے ہے کہ آداب اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، پھر سنتیں نصیب ہوں گی، سنتوں سے فرائض، فرائض سے محبت و معرفت نصیب ہوں. یہ دیکھ لو حضرت نے ترتیب لگا کے دے دی ہے، حلوہ پکا کے دے دی ہے. اگر پھر بھی کوئی نہ کھائے تو افسوس ہے یار. ساری سنتیں، خصوصاً تو نماز کی سنتیں، لیکن عمومی بھی معنی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی شعبے کے لیے کہہ لیں، ہر چیز کے آداب، سنتیں، فرائض ہوتے ہیں، ہر چیز کے ہوتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، سب چیزوں کے ہیں. مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، فرائض ہیں، ہر چیز کے ہیں. تو جو بڑی بڑی چیزیں ان سب کے ہیں. حج میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، سب چیزیں ہیں. آداب ہیں، مستحبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر فرائض ہیں. پھر ان کی حقیقت کا پتہ چلے گا. اگر یہ منزل طے کر لیں گے نا، پھر آخر پہ اس چیز کی حقیقت کا پتہ چلے گا. تو محبت و معرفت کے ذریعے حقیقت کا پتہ چلے گا. محبت و معرفت ملے گی اور آخر پہ اس کی حقیقت بندے پہ واضح ہو جائے گی کہ فرائض پڑھنے کا کیا مقصد ہے. جب محبت و معرفت نصیب ہوگی نا تو آخر پہ کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ رضا الہی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ طالب علم کی 5 منزلیں ہیں. علم شوق سے حاصل کرے، عمل کرے، اخلاص کرے، عشق و محبت پیدا کرے، اور آخر پہ ورضوان من اللہ اکبر. یہ آخری منزل ہوتی. تو محبت و معرفت کے بعد مقام تسلیم و رضا ہوتا ہے، جو آخری مقام ہوتا ہے. یہ 5واں بھی لکھ لیں، مقام تسلیم و رضا، کہ محبت و معرفت کے بعد مقام تسلیم و رضا نصیب ہوتا ہے. زیادہ علم کے مقابلے میں زیادہ ادب کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے حسن ادب کی زیادہ ضرورت ہے. حسن ادب ہونا چاہیے. اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، آداب کا پتہ ہونا چاہیے. عقل بانجھ ہو جاتی ہے. ارسطاطالیس نے کہا ہے من ترک الادب اکما عقلہ، جو آدمی ادب کو چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل بانجھ ہو جاتی ہے. یعنی اس کی سوچنے کی صلاحیت محروم ہو جاتا ہے. ایک ادب چھوڑنے کا وبال. ایک دیہاتی نے بڑی حکمت بھری بات کہی ہے، من فاتہ الادب فاتہ اعظم الآداب. جو آدمی ایک ادب بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑے بڑے آداب فوت ہو جاتے ہیں. شریف کی عزت یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں عز الشریف ادبہ، شریف کی عزت اس کا ادب ہے. یہ پستیوں سے اٹھا دے گا. مصر بن قدام فرماتے ہیں من قعد بہ حسبہ نہض بہ ادبہ. جس آدمی کو حسب و نسب بٹھا دے، اس کی وجہ سے مشہور نہ ہو، تو اس کا ادب اسے اٹھا دے گا اور بلندیوں تک پہنچا دے گا. حلیت الاولیاء کہ نسب اچھا نہیں ہے، ادب آپ سیکھ لو، ادب سے آپ اچھے ہو جائیں.
اپنے آدمی کو حسب و نسب فائدہ نہیں دے سکتا ایسے آدمی کو. من فاتہ الادب لم ینفعہ النسب، جو آدمی ادب کو کھو بیٹھے تو اس کا نسب بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. عزت کیسے بڑھ سکتے؟ بعض حکماء نے فرمایا جو آدمی جتنا زیادہ باادب ہوگا اتنا زیادہ باعزت بنتا چلا جائے گا، اگرچہ اس سے پہلے گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے حضرت سلطان باہو نے کیا کہا؟ علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو. علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، یعنی ادب کے متعلق کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی. ہمارے حضرت کسی ملک میں گئے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ حضرت کی خدمت پہ لگا دیا. اس نے دسترخوان، روٹی، ساری چیزیں کمرے میں آئے، اجازت لے کے آئے، جائے تو حضرت شکریہ آپ نے خدمت کا موقع دیا، میں جا رہا ہوں. تو حضرت بڑے متاثر ہوئے اس کے ادب سے. تو حضرت نے جلدی سے اس سے پوچھا کہ آپ بہن بھائیوں میں بڑے ہیں؟ کہا حضرت سچ پوچھے بڑا تو اللہ ہے، میری عمر بہن بھائیوں میں زیادہ ہے. حضرت اتنے متاثر ہوئے اس کے ادب سے کہ کیا کہنا. اچھا، جو بندہ دیہات میں رہتا ہے اس کے اندر خود بخود بدتمیزی آ جاتی، کیونکہ جہالت سے بدتمیزی پیدا ہوتی ہے، اور علم کی روح اندر آ جائے تو ادب پیدا ہو جاتا ہے. اگر علم کی روح اندر نہ آئے تو ادب پیدا نہیں ہوتا. تو بھائی ادب سیکھنا ضروری ہے. علم تو ہزاروں علماء ہیں، با ادب با نصیب. تو ادب والا تو کوئی ہے. اور ادب کا پتہ چلتا ہے غصے میں، کہ غصے میں جناب والی کی کیا حالت ہوتی ہے، ورنہ تو ہر کوئی شریف نظر آ رہا ہے. غصے میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کیسی سلواتیں سناتا ہے. غصے میں پتہ چلے گا، یا کسی کے ساتھ سفر میں پتہ چلے گا، یا کسی کے ساتھ دسترخوان میں پتہ چلے گا کہ جناب میں کتنا ادب تمیز ہے. اللہ تعالی ہمیں با ادب با نصیب بنا دے. اب اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ تخصص کے بعد تو اور کوئی تخصص نہیں ہے نا. تو ادب میں بھی تخصص کر لو بھائی، کیونکہ تخصص فی الاخلاق جب ہوتا ہے تو اس میں کئی تخصص ہو جاتے ہیں، تو ادب میں بھی تخصص ہو جاتا ہے. تو یہ باب بار بار پڑھیں تاکہ یہ یاد ہو جائے اور آپ کے اندر ادب آداب پیدا ہو جائے. اولاد کے لیے بہترین میراث ما ورثت الآباء الابناء شیئا افضل من الادب. آباء و اجداد اپنی اولاد کے لیے ادب سے زیادہ بہترین میراث کوئی نہیں چھوڑ سکتے. یعنی جو باپ بیٹا اور بیٹیوں کو چیز سکھاتا ان میں آداب سب سے اہم. 4 چیزیں انسان کو بڑا بنا دیتی ہیں، 4 چیزیں بندے کو سردار بنا دیتی ہیں: علم، ادب، فقہ اور امانت. ماشاءاللہ. دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کا انمول طریقہ. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں آدمی کا ادب کرنا اس کی کامیابی کا عنوان ہے. ادب میں کمی کرنا انسان کی شقاوت اور بدبختی کا عنوان ہے. اور ادب کا علم ہی حاصل نہ کرنا تو اس میں بھی شقاوت و بدبختی، کہ علم کو ادب کی کتاب ہی نہ کوئی پڑھے. دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے ادب کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے محروم کرنے کے لیے بے ادبی سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں. یہ جو ہم ادب کی کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور انجانے میں بے ادبیاں کرتے ہیں، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. بھائی کوئی کتاب پڑھو ادب کے متعلق. خود بخود تو ماں کے پیٹ سے تو نہیں ادب پڑھ کے آئیں گے، تو ادھر ہی آ کے کوئی کتاب پڑھنی پڑے گی. چلے اور نہیں تو با ادب با نصیب پڑھ لیں. یا ایک چھوٹی سی کتاب حضرت انہوں نے لکھی ہے مولانا قاری صدیق باندوی نے، کہ ہاں آداب المتعلمین، آداب المعلمین، دونوں پڑھنی چاہیے. بڑی پرتاثیر ہے یہ. علماء صلح کا ادب کرنے کی برکات. ہم اپنے مدرسے میں یہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں آداب المتعلمین، سبکن پڑھاتے ہیں. مفسر قرآن علامہ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء صلح کی بے ادبی کرنا اور انہیں تکلیف دینا ذلت و رسوائی اور پھٹکار کا سبب اور ذریعہ ہے،
اور علماء و صلاح کا ادب کرنا اور ان کی عزت و تکریم اور تعظیم کرنا ہر طرح کی عزت و نصرت اور اللہ رب العزت کے قرب اور اس کا پسندیدہ بندہ بننے کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، بعض لوگ علماء ہیں، میں نے دیکھا ایک ہمارے شیخ الحدیث تھے کہ جی لوگ علماء کا ادب نہیں کرتے، لوگ علماء کا ادب نہیں کرتے۔ تو دیکھو، خود تمنا نہ ہو کہ کوئی ہمارا ادب کرے، ہاں لوگوں عوام کو کرنا چاہیے، لیکن خود جو ہے اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے کہ ہمارا ادب ہو۔ تو علم آپ نے اس لیے سیکھا کہ میرا ادب کریں، خود تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، خود بے ادبی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ اگر میری کوئی بے ادبی کرے گا میں اس کو بھی تحمل سے برداشت کر لوں گا۔ یا کوئی استاد تو شاگردوں کو دباتا ہی رہتا ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ غلطی سے استاد جو بن گیا۔ تو اس لیے بھائی بعض خطیب بھی جلالی ہوتے ہیں، بعض استاد بھی جلالی ہوتے ہیں، تو ان کے جلال کو برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے اندر ادب آ جائے۔ تو عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بنانے کی وجہ سے حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اجعل عملک ملحا وادبک دقیقا، اے بیٹے اپنے عمل کو نمک کی طرح بنا، تھوڑا بھی ہو جائے تو کافی ہے، اور ادب کو آٹا بنا، یعنی ادب میں اضافہ کر حتیٰ کہ عمل کی مثال نمک جیسی اور ادب کی مثال آٹے جیسی ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی اپنی ساری کامیابیوں کی ایک ہی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی لیے حضرت نے باقاعدہ بادب بانصیب کتاب لکھی ہے جو کہ ادب آداب پر بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ عاجز رقم الحروف کو جو کچھ ملا ہے محبت، ادب، اطاعت اور صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ میں نے سب کا خلاصہ نکال کے لکھ دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین شعر میں علم اور ادب کا موازنہ کرتے ہوئے علم کا اصل مقصد بتایا ہے کہ علم سے مقصود ادب سیکھنا ہے۔ اگر علم کے ذریعے ادب نہ آیا تو علم کا مقصد فوت ہو گیا۔ علم تے پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے ہو، تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا کی لینا تسبیح پھیر کے ہو، تمبے کدی تربوز نہ بن دے پویں توڑ مکے لے جائیے ہو۔ اس لیے تمبے نہ بنے تربوز ہی بن جائیں چلے۔ ادب کی وجہ دوسرے کو جواب نہ دیا، ادب کی وجہ سے دوسرے کو جواب نہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں ادب کی وجہ سے اساتذہ کے سامنے بات نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، ملے بغیر واپس آ گئے۔ ایک روز حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے فرمایا، اٹھو اس شخص کے پاس جائیں جس نے خود کو زاہد مشہور کر رکھا ہے۔ وہ اس کی طرف چل پڑے۔ وہ زاہد گھر سے مسجد کی طرف چل پڑا تھا، چنانچہ یہ بھی اس کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زاہد کی طرف دیکھا تو اس نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اپنی ناک صاف کی۔ پس حضرت بائی نے اپنے ساتھی سے فرمایا، یہ شخص جو آداب شریعت میں سے ایک ادب کا امین نہیں ہے، یہ اس چیز زہد کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ پس حضرت بائی بستامی لوٹ گئے اور اسے سلام بھی نہ کیا۔ دیکھ لو، ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ ایک دفعہ ہم 15 روزہ تربیتی مجالس ہو رہی تھی تو مشائخ آداب سکھاتے، تو ایک قاری صاحب کو ہمارے حضرت نے کہا آپ نماز پڑھائیں، اس نے نماز پڑھا دی۔ بعد میں کہا، بھائی امامت کروانے کا تو بہت شوق ہے لیکن یہ تک نہیں آپ کو ادب آتا کہ مصلی پہ دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، بایاں نہیں رکھتے۔ اتنی باتیں مشائخ نوٹ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ مصلی پہ دایاں پاؤں، چلے بھول جائے تو کبھی کبھار بھول جائے، اسی طرح مسجد میں دایاں پاؤں۔ حضرت خواجہ نور محمد بدایونی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے شیخ، ایک دفعہ بہت ہی ان کی کامل روحانیت تھی،
ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے لیٹرین میں دایاں پاؤں پہلے رکھ بیٹھا، 3 دن تک میری کیفیات سلب ہو گئی، توبہ معافی مانگی، پھر کہیں کیفیات لوٹی۔ بایاں پاؤں رکھنا چاہیے نا لیٹرین میں، تو دایاں پاؤں رکھ بیٹھے۔ تو بڑوں کی چھوٹی سی غلطی بھی پکڑی جاتی ہے، اور ہم بڑے بڑے بلنڈر مارتے پھرتے ہیں، کیفیات ہے ہی نہیں تو کیا سلب ہوں گی؟ کیفیات ہوں تو کوئی سلب ہوں نا، کیفیات ہے ہی نہیں تو سلب کیا ہوں گے؟ یہ ہے کہ عمل سے محرومی ہو جاتی ہے، سزا تو ملتی ہے نا بے ادبی، عمل سے محرومی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ عمل سے محروم ہو گئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ہے پریشانیوں کی وجہ سے دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ دنیا دار پریشانیوں کے باوجود دنیا کو نہیں چھوڑتے، روز نئی نئی پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم پریشانیوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیں، اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے پریشانیاں اور تکلیفیں بھی بڑی آئیں گی۔ بڑی نعمت کے لیے بڑی مسائل آتے ہیں، کبھی کوئی مخالفت کرے گا، کبھی کوئی طعنہ دے گا، کبھی کوئی جھوٹے الزام لگائے گا، مگر اللہ کے محبوب بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ، یہ میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے، اب تو آپ لوگوں کے دلوں تک چلی جانی چاہیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتا، کرتے رہیں جو ہوتا ہے۔ اچھا، ہر بندہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کبھی مخالفتیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس یہی پلسرات ہے کہ مشکلات آئیں، مصائب آئے، مقتدیوں نے 2-4 باتیں کہہ دی امام کو، بس۔ میں تو حیران ہوں، آج کل امام مقتدیوں سے ڈر رہے ہیں۔ جی سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کون سر پہ چڑھ جاتا ہے؟ مقتدی، ادب نہیں ہے لوگ۔ تو پھر کیوں نہیں سکھایا آپ نے ادب؟ کوئی پڑھا، کوئی ادب کی کتاب مقتدیوں کو پڑھائیں، کیونکہ آپ ان کی تربیت ہی نہیں کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے مقتدی تو ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے اس کو روزی کا ذریعہ بنایا ہوا نا۔ مقتدیوں سے کیا ڈرنا؟ وہ ہمارے سے ڈرے، ہم عالم ہیں، ان کو ادب سکھا سکتے ہیں، قرآن سکھا سکتے ہیں۔ جب بندہ دین کا کام نہیں کرتا، قرآن کا درس نہیں دیتا تو مقتدیوں سے ڈرتا ہے۔ اگر قرآن کا درس دے نا تو وہ کبھی نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے نکال دے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا وہ بڑی مزے کی چیزیں بھی پائے گا اور وسعت بھی پائے گا۔ تھوڑی مسجدیں، کہیں بھی ہم قرآن کا درس دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر آپ اس کو روزی کا ذریعہ بنائیں گے نا تو پھر مصیبت آئے گی۔ آپ اس کو عبادت بنا کے کریں کہ میں عبادت کروں۔ تو اگر آپ کہیں گے جی مقتدی یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو کیسے مقتدی کہیں گے؟ حالانکہ اور مسجدوں میں لوگ بولتے ہیں، ذرا سا 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں، ہمارے 10-15 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں نماز، لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کو کچھ کہے۔ بھئی ہمارے بھی تو تقاضے ہیں نا، وضو کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، گیس ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو سیکنڈوں والی گھڑیوں نے تو مولویوں کو سولی پہ لٹکا دیا، یقین کریں۔ ذرا سا 2-4 منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے، او یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ بھی بیچارے پھر بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ گاؤں میں تو بغیر وضو کے ہی نہ پڑھا دیتے ہیں کہ اچھا تم ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے ہیں۔ پیر جنہ دے ٹرک نے چیلے بھی ٹرکاؤ۔ ہمارے وہاں گاؤں میں مولوی کے اوپر جو بیوی کو کوئی بات نہیں کہہ سکتا وہ بھی مولوی پہ آ کے تنقید کرتا تھا۔ اچھا، تنخواہ دیتے ہوئے نہیں دیتے تھے اور تنقید سارا محلہ کرتا تھا، اس لیے مسجد میں کوئی مولوی ٹکتا ہی نہیں تھا۔ کیسے ٹکے؟
اسی طرح شاہ صاحب تھے نا، حضرت علامہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، ایک بندہ یہ پنڈی بھٹیاں سے حضرت کے پاس ملتان گیا کہ حضرت ہماری مسجد میں نا خطیب کی ضرورت ہے۔ اچھا بھائی کیسا خطیب چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بڑا عالم علامہ ہو، اچھا، اور کہ مفتی بھی ہو جائے تو اچھا ہے، فتویٰ بھی دے دا، اور کیا ہو؟ کہا خوبصورت ہو، بڑی زبردست شخصیت ہو۔ تو کہا اور؟ کہا تنخواہ نہ لے تو اچھا ہے۔ تو کہا بھائی تمہاری مسجد کے لیے کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نبی ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نبوت کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کوئی خطیب نہیں مل سکتا۔ کہ صفات تو نے ایسی بتا دی اور تنخواہ نہ لے، تو یہ تو نبی کر سکتا ہے نا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نبی کا وارث نہیں آج کل کر سکتا، اس لیے کہ ہم حقیقی وارث بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بھی تو نے جو صفات لکھی ہیں کہیں ہیں، یہ تو نبیوں میں ہونی چاہیے، اور نبیوں میں ہوتی ہیں۔ تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا کوئی تنخواہ، اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں نا نماز، تو اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، لیکن آپ کا رابطہ اور تعلق ہی اللہ سے نہیں ہے محبت کا، کیا کریں؟ آپ حیران نہیں ہوتے کہ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہو، والہانہ عاشقانہ تہجد گزار قرآن کی تلاوت کرے، کیا وہ بھوکا مر جائے گا؟ اللہ اس کو کہیں سے روٹی بوٹی نہیں دے گا؟ کیا اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے؟ یہ یقین بنانا پڑتا ہے بھائی۔ دورہ حدیث میں یقین ایمان بنانے والی تو کوئی بات نہیں، بس ممتاز آ جائے، ممتاز آ جائے، ممتاز آ جائے، آگے عمل کا بالکل نہ ہو۔ بھئی ممتاز بھی آنا چاہیے، لیکن ساتھ عمل ہو، ایمان یقین ہو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو۔ ایک مسجد والے نکال رہے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے بھئی، السلام علیکم، بڑی مسجدیں ہیں، ان الارض واسعہ، کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تو یہ خوبی بہت ضروری ہے، ورنہ پھر آپ ڈرتے ہی رہیں گے، ہائے مقتدی یہ نہ کہہ دیں، مقتدی وہ نہ کہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم۔ یہ علم کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ تو بھائی اگر غیر اللہ کا خوف ہوگا تو مقتدی بھی غیر اللہ ہے۔ ادھر میری طرف دیکھا کریں، میری طرف دیکھنے میں انشاءاللہ ثواب ہو، اور آپ کی یہ جو یوں کرنے والی عادت یہ بھی ختم ہوگی۔ اگر میری طرف نہیں تو مفتی صاحب کی طرف دیکھتے رہا کریں، یہ دیکھنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے حضرت کے پاس بیٹھتے ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے کہ ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، آنکھوں سے کیا نکل رہا ہے، ان کے چہرے کا تاثر کیا ہے، تو ساری چیزیں نوٹ کرنی ہوتی نا۔ صحابہ اسی طرح کرتے تھے کہ حضور یہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جب یہ بات کرنے لگے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ایک ایک چیز صحابہ نے حدیث کے اندر بیان کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بھی بیان کر دی کہ جی فلاں بات بڑے جلال میں فرمائی، وہ فلاں میری امت میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ کہا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ کہا جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے تحفظ میں نہ ہو۔ تو ایسے نقشے کھینچے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے حضرت کی مجلس میں بیٹھے تو کیا ان کا انداز تھا پڑھانے کا، آپ کہیں جی میں تو ریل کی طرف دیکھتا رہا۔ تو یہ بھی تو سیکھو نا، یہ بھی ایسا ہی تھا، اس کو بھی میں نے ڈانٹ کے سیدھا کیا، مجلس میں بیٹھنا نہیں آتا، یہ بھی بڑا مجذوب تھا، اس کا جذب دور کر دیا۔ یہاں ہوش و حواس والے بندے چاہیے، مجذوب تو نہیں بنانے۔ تو ان کو بھی ایسے نیچے کو ایسے دیکھنا۔ تو بھائی بڑے بڑے کام ہیں، زمین میں گھر جا کے مراقبہ کرو اور زمین میں دیکھیں۔ ہماری مجلس میں بیٹھ کے تو ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھو، پھر
تو کچھ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، معرفت کی شراب گلاس سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، اور آپ آنکھ سے آنکھ نہ ملائیں تو پھر کیسے پلائیں گے؟ سمجھ آئی نا؟ نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانا. نگاہ سے بھی پلایا جاتا ہے. دیکھو میں اس کا قرآن سے ثبوت دیتا ہوں، دوں؟ قرآن سے ثبوت ہے. نبی کو بلانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ رائنا. کیا کہا؟ انظر نہ کہو، رائنا نہ کہو، نظر فرماؤ ہماری طرف. ہم نظر کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے سے کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو پہ اوپر کیسے نظر ہوگی؟ نظر تو اس پہ ہوگی جو نظر میں لائے گا. تو ضروری ہوتا ہے دیکھنا. میں ایک دفعہ گھر میں تھا، ہمارے حضرت گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے خواب شاب نہیں آتے. تو اس دن نا میں نے خواب میں حضرت کی زیارت کی، میں بڑا خوش. اور صبح اٹھ کے بتایا حضرت میں نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. حضرت نے کہا جو سامنے زیارت ہو رہی ہے اس کی خوشی نہیں؟ تو فرمایا خواب میں دیکھنے سے نبی کو دیکھیں تو صحابی بنتا ہے یا سامنے بیٹھ کے؟ میں تو حیران ہو گیا. تو سامنے بیٹھ کے، ایسے تو کتنے لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، سارے صحابی بن گئے. تو بھائی سامنے بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے. شیخ کے ہاتھ ہلانے کا انداز، بولنے کا انداز ہے جی. اگر یہ نہیں دیکھیں گے آپ کیا بتائیں گے اپنے شاگردوں کو؟ تو یہ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈھلے ہیں بالکل. تو دیکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، بولنے کا طریقہ آنا چاہیے. اپنے اندر ایک نستعلیق سمجھتے ہیں، نستعلیق لکھائی بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو اس طرح جو مفتی بن کے ادھر سے نکلے وہ نستعلیق مفتی ہو، مفت کا مفتی نہ ہو کہ جی کہاں کیسے مفتی بنے، مفت سے مفتی، ادھر اس ہے جی افتاء سے مفتی. یہ مثالی تخصص آج بھی میں نے ان کو بتایا، وفاق والوں کے نمائندے جو تھے، کہ ہم مثالی تخصص کروا رہے ہیں. 3 گھنٹے اصلاح و تربیت کے ساتھ ماشاءاللہ خدمت بھی کرتے ہیں. بچیوں کو میں بتا نہیں سکتا ورنہ وہ کہیں گی ہمیں بھی کچھ دو. اب اسٹیٹ بینک ہمارے قبضے میں ابھی نہیں آئی، ان سے تو ہم 1500 لیتے ہیں. تو اس لیے بھائی نظر کرم فرمایا کریں میرے اوپر تو مجھے دیکھا کریں، کیونکہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو بھائی زیارت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، زیارت سے بھی فائدہ ہوتا ہے. شاید کوئی نظر لگ جائے آپ کو، تو نظر لگانے کے لیے تو نظر ملانا پڑتی ہے. شعر تھوڑا سا اور قسم کا لیکن سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. نظر سے نظر لڑی، مجھے ڈر ہے دل کا کہ اس جنگ و جدل میں کہیں یہ نہ جائے مارا. تو اس کو ذرا الٹ کر لو شعر کو، کہ نظر سے نظر جب لڑتی ہے تو فیض ملتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا علامہ اقبال نے، فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہ اہل نظر کے حضور. کہ ان کے سامنے آ کے پریشان باتیں نہ کرو، بس ادب کے ساتھ خاموش بیٹھو اور ادب کے ساتھ سوال کرو. تو مجھے اس شعر کا بہت فائدہ ہوا. فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان کا اہل نظر کے حضور. تو بھائی تربیت بھی کر رہے ہیں، تو تربیت جسم کے سارے حصوں کی، دماغ کی بھی، آنکھوں کی بھی، کانوں کی بھی، زبان کی بھی، ہاتھ پاؤں کی بھی، ہر چیز کی تربیت ہے، تاکہ آپ اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکیں، مقتدیوں کی کر سکیں. اور مقتدیوں کی تربیت غصے سے نہیں کر سکتے، تھوڑا سا دل لگی میں آج کل تربیت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ عوام بڑی نازک ہو گئی. مال پیسہ آ گیا،
کار کوٹھی بنگلے آ گئے، اس میں مولوی کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو آج کل ہم تھوڑے دل لگی کے انداز میں تربیت کرتے ہیں، دل لگی کے انداز میں تربیت کرتے ہیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ انداز سیکھنا پڑے گا، جس دور میں ہم رہے ہیں اس دور کی زبان سیکھنی پڑے گی، آداب سیکھنے پڑیں گے، ان کا کلچر دیکھنا پڑے گا، ان کا مزاج دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کسی کی اصلاح کر سکیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو آپ نہیں اصلاح کر سکتے۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں پہلے دل لیں پھر دن لیں، کسی کا دل قابو میں کر لیں پھر وہ آپ کو دن دے گا۔ دل بدست آور کے این حج اکبر است، دل قابو کر لو، یہ حج اکبر کی طرح اہم ہے۔ اب ہمیں آپ کا دل چاہیے، لیکن دل سے پہلے آنکھیں چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر کہا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ جیسی نگاہیں ہوں گی ویسا آپ کا دل ہو جائے گا۔ ہمارے کالج کی پرنسپل نے حضرت کو خط لکھا کہ آپ اپنے پسندیدہ شعر لکھ کے بھیجیں، تو انہوں نے علامہ اقبال کے شعر لکھ کے بھیجے، 2-3 تو مجھے یاد ہیں لیکن پوری یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ملیں گے۔ میں 2-3 سناتا ہوں، عارف صاحب آپ کو یاد ہوں تو سنیں۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاک، کہ تو تحقیقات نہیں کرتا، بس سنی سنائی باتوں پہ چل رہے جی، سن کے سننی بنے اس لیے سن ہو گئے۔ تو اس نے کہا تحقیقات کیوں نہیں کرتا؟ کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، شعلہ تو گھاس پھوس کو جلا کے رکھ دے گا۔ کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاک۔ آگے کیا پڑھا تھا؟ کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی۔ عجیب بات کہی آخر پہ، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک، کہ نگاہ پاک ہو وہ ہر چیز کی حقیقت کو دیکھتی ہے، کیونکہ ہماری نگاہیں پاک ہیں، اس لیے علوم و معارف، ذوق شوق، جذب اور جوش و جذبہ نہیں ہے۔ کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم خلیفہ ہیں، ہم خلیفہ ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت نے پوچھا بتاؤ کون خلیفہ ہے تم میں سے، اب سارے علماء ہاتھ کھڑا کرو کون خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں نگہ پاک۔
ایسے دیکھو جیسے اب دیکھ رہے ہو. تو تیری نگاہوں کو میں نے متوجہ کرنے کے لیے اتنے شعر سنا دیے ہیں بھائی. کیسے ہے وہ ایک نئی نظم نکلی ہے, درشن کا درشن, کہ تحفے میں آنکھیں بھیجیں گے تو درشن کا درشن ہو جائے گا, اور تحفے کا تحفہ محبوب درشن ہے نظرانے کا نظرانہ. دل میں تجھے رکھ لوں. یہ اس نے پڑھا ہے یہ حافظ عبد الباسط. اس نے بھی پڑھا, اوروں نے بھی کئیوں نے پڑھا. میں تجھے دل میں رکھ لوں, اے جلوہ جان. ہاں نا, میں تجھے دل میں رکھ لوں جلوہ جانا. تو آپ آنکھیں تحفے میں دے دیں ہمیں, مستقل نہیں, بس دیکھنے کے لیے. آپ دیکھ رہی ادھر رہیں تاکہ ہم بھی کوئی توجہ کریں. اور جو جی نیچے دیکھتا رہے گا زمین کو, ذہن کیا ہم توجہ کریں گے. اب دیکھو نا, آپ نے آنکھیں سے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے 10 منٹ, میں نے کیا حقائق و معرف والے شعر سنائے آپ کو, جو بھولے ہوئے تھے وہ بھی مجھے یاد آ گئے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. ہاں درشن کو نظرانے کا نظرانہ. ہاں, درشن دیکھنے کو کہتے ہیں, ہندی کا لفظ ہے. درشن کرنا ہندی کا لفظ ہے, درشن کہتا ہے دیکھنا. درشن کا تو درشن ہے, یعنی دیکھنے کا دیکھنا ہے, اور ہدیہ بھی مل جائے گا. تو آپ جو چاہتے ہیں میرے سے سوال پوچھتے ہیں, میں کوئی انسائکلوپیڈیا ہوں, لیکن اللہ جواب میرے سے دلوا دیتا ہے نا. تو آپ کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا, جو آپ سوال کرتے ہیں میں جواب دے دیتا ہوں الحمدللہ. لیکن آپ سے بھی تو ہونا چاہیے, آپ بھی تو عالم ہیں, مفتی بن گئے, آخر آپ کا بھی تو علم ہے نا. 8 سال کوئی چھولے دے کے پاس ہوئے. تو یہ ہونا چاہیے نا. صحبت نہیں گزاری, ہم نے ایک کتب کی صحبت اٹھائی, اس صحبت سے علوم و معرف ملتا. ایک کتابی علم ہوتا ہے بھول جاتا ہے, صحبتی علم فائدہ ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم, ایک ہی وقت میں علم آتا ہے, عمل آتا ہے, اخلاص آتا ہے, اس کو محبت پیدا ہوتا ہے, اور رضوان من اللہ, مقام رضا, تسلیم و رضا حاصل ہوتا ہے. 5 منزلیں ایک ہی وقت میں طے ہوتی. بس نگاہیں چاہیے, نظریں توجہ سے دیکھو, پھر بات بنتی. سمجھ آ گئی؟ چلیں اگلی کتاب کھولو یار. اب ایک بندے کو سمجھانے کے لیے دیکھو کتنا زور لگانا پڑتا. یہ پڑھ دی ہے نا. اب قرآن عظیم الشان, صفحہ بتائیں جی. چلیں اب میں نے نشانی رکھنی شروع کر دی. ہاں جی, ہے غفلت کی بڑی وجہ احساس ذمہ داری کا عدم اضطراب, ہے نا. یہ پڑھ لی تھی, یہ پڑھ لیا تھا نا. یہ شعر پڑھا تھا آخر پہ کہ اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو میری داستاں دراز نہیں. نمبر 2, مقصد زندگی سے لاپرواہی کی وجہ سے غفلت کا پیدا ہونا, کہ ہم مقصد زندگی سے واقف نہیں ہیں, اس لیے لاپرواہی پیدا ہوتی ہے. اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے, یہ مدرسوں میں ہر جگہ سب سے پہلے طلبہ کو یہ سمجھانا چاہیے, کالجوں, یونیورسٹیوں, مدرسوں. بھئی کس لیے پڑھنے آئے ہو؟ وہ جی ابا نے کہا ہے کہ عالم بن جاؤ. جیسے میرے ابا نے مجھے کہا وکیل بن جاؤ, تو میں نے کہا جی ڈگری تو لے لوں گا لیکن کبھی وکیل نہیں بنوں گا. تو ان کے کہنے پہ میں نے وکالت کی ڈگری لے لی, وکالت کا کورس کر کے پاس کیا, لیکن پریکٹیکلی وکیل نہیں بنا. ایک دن مجھے اپنا کیس نہیں لڑنا آتا, اس لیے کہ پریکٹس نہیں کی. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اسی طرح ہم نام کے عالم بن جاتے ہیں لیکن حقیقی عالم نہیں بنتے, کہ وہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک کمی رہ جاتی ہے خشوع و خضوع کی. اگر خشوع و خضوع آ جائے تو آپ حقیقی عالم بن جائیں. اگر خشوع و خضوع نہیں ہے طبیعت میں, آپ نام کے عالم ہیں. نام کا عالم جو ہے نا وہ دین کو بدنام کرتا ہے, جو کام کا عالم ہوتا ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہے. یاد رکھنا, نام کا عالم دین کو
بدنام کرتا ہے، اور کام کا عالم دین کی خدمت کرتا ہے. اور کام کا عالم کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر خشوع و خضوع، بولے جب اس کے اندر یہ آیت بتاتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء جو ہوں گے خشوع و خضوع ہوگی. علماء ہو اور خشوع و خضوع نہ ہو تو ایسے ہی ہے، جسم ہے روح اندر کوئی نہیں. تو ہم بھی جسد بے روح کی طرح ہیں، اس لیے ہم سے کوئی ڈرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ خشوع و خضوع نہیں. اللہ کے ساتھ وہ خصوصی تعلقات نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوں تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. پورا ٹاؤن آپ سے ڈرے گا، یقین کریں. بندے کل ہمارے انجینئر آئے تھے، میں نے کہا حضرت نہیں ہوگی، وہ ادھر آنا چاہتے تھے، پھر چلے گئے مال. کل میں کہیں گیا ہوا تھا، وہ کہتے ٹائم ہم آ جایا کریں گے، کوئی بندے چاہتے. نہیں کل تو میں تو تھا حاضر. ادھر ہی ہوتے رات. ہاں دن رات ادھر ہوتے. کل ہم رات کو اس طرح آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اب تک. نماز پڑھ کے کیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دیں، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو ہم ادھر ہی ہیں بھائی دن رات. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. اوف آپ نے حسن ظن رکھنا تھا. ہم چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ خانقاہیں اور مدرسے بیٹھنے سے آباد ہوتے ہیں، بھاگنے سے آباد نہیں ہوتے. ہائے اچھا آج مقصد زندگی دیکھیں کیا ہے. مقصد زندگی اور ہم نے کیا بنایا ہوا ہے. غفلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں، کیا مقصد ہے. اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کر کے بھیجا ہے کہ جائیں پنڈی اسلام آباد کی سیر کر آئیں؟ یہ مقصد نہیں ہے. نہ بازاروں میں جا کے شاپنگ کرنی مقصد ہے، نہ میک اپ کرنا اور خوبصورت کپڑے پہن کے لوگوں کو جلانا مقصد ہے. عورتیں یہی مقصد پورا کرتی ہیں نا، کپڑے پہن لیے ہیں جی اور جلاتی ہیں دوسروں کو. ہمارا مقصد زندگی اور نصب العین کیا ہے؟ آنکھ جہاں تک نصب العین، آنکھ جہاں جا کے گڑ جائے. جب انسان مقصد زندگی متعین کر لیتا ہے تو اس کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک طالب علم ہے، اس کا ایم آف لائف ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا. اب وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، راتیں جاگتا ہے، خصوصاً امتحانوں کے دنوں میں خوب محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں ان دنوں غافل رہوں گا تو ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح ایک مومن کا مقصد زندگی اور مقصود حقیقی ذات باری تعالیٰ کی معرفت، محبت، رضا و لقاء کے لیے کوشش کرنا اور حق تعالیٰ سبحانہ کی عبادت ہے. تمام آگے کیا لکھا ہو؟ تمام شرعی احکامات. ہاں تمام شرعی احکامات پر عمل کرنا اللہ کی عبادت ہی کے زمرے میں داخل ہے، اور یہ مقصد زندگی اللہ رب العزت نے ہی متعین فرمایا. چنانچہ قرآن حکیم میں غور و فکر کریں، یہ کتاب خدا ہماری رہنمائی کرتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کا ذوق ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں پیدا کرنے کا موقع کہ عبادت کا ذوق پیدا کرو. اور ہم نمازیں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. بھئی یہ تو فرض پڑھتے ہیں، اپنے شوق سے کون سی نماز پڑھی؟ وہ تو مجبوری میں پڑھتے ہیں کہ جی حکم آ گیا ہے تو پڑھنی پڑیں گی. شوق سے کون سی پڑھتے ہیں؟ جیسے ایک دیہاتی تھے نا، تو کوئی مولوی صاحب بیان کر رہا ہے کہ حضور گئے عرش پر، 50 نمازیں تھیں، 5 معاف ہوئیں، پھر 5 ہوں گی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی. انہوں نے کہا ایک پھیرا اور مار دیں دیتے گل بن جائے. اب جو بندہ یہ حسرت رکھے، کہا ایک پھیرے دی مار سی، اب بتاؤ کیا اس کو ذوق؟ وہ ہم تو کہتے ہیں کہ 50 ہی ہوتی ہیں یار، کہ مزہ تو آتا کچھ عبادت کر کے. وہ 5 ان کے لیے بھاری بنی ہوئی ہیں. یہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے.
الصلاۃ معراج المومنین، مومن کو معراج نصیب ہوتا ہے نماز میں، تو عبادت کا ذوق ہی نہیں. بھئی عبادت کا ذوق ضروری ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو نماز تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی وہ قیامت والے دن چھڑا بھی نہیں سکے گی. یاد رکھیں اس بات کو، یاد کر لو یہ بات. جو نماز اس دنیا میں تمہیں مزہ نہیں دیتی قیامت والے دن چھڑا بھی نہیں سکے گی. تو عبادت کو عبادت بناؤ، ذوق پیدا کرو. اور حضرت ابن عباس رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیعبدون کا معنی لیعرفون، لیعرفون کہ اللہ کی محبت و معرفت پیدا کرو نماز کے ذریعے. اور ہمارے حضرت نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا کتابیں پڑھنے سے بھی علم آتا ہے، لیکن فرمایا جو عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی علوم و معرف عطا کرتا ہے. یقین کریں ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا. بعض اوقات زیادہ نفل پڑھے نا تو دل دماغ میں ایسی عجیب و غریب معرفت چیزیں آتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. نہ کتابوں میں کہیں پڑھی ہوتی ہیں، نہ کسی سے سنی ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دل میں باتیں ڈال دیتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اللہ تعالیٰ چیزیں ڈالتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم علم لدنی عطا کر دیتے ہیں بندے کو. تو عبادت کا ذوق نہیں، حتیٰ کہ طنز کرتے ہیں لوگ مدرسوں میں. کوئی عصر مغرب کے درمیان ذکر فکر پہ بیٹھ جائے، تلاوت پہ بیٹھ جائے، اوے صوفی تو کیا کر رہا ہے، ادھر آؤ میدان میں کھیلیں تاکہ محبت و معرفت چھم چھم برسے تمہارے اوپر. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی اگر عصر مغرب کے درمیان کوئی ذکر فکر کرتا ہے تو اس کو کرنے دو نا، لیکن وہ ذوق ہی نہیں، بس موبائل کا ذوق ہے. اب جو موبائل کا ذوق ہوگا تو اس کو نماز کا مزہ کہاں سے آئے گا؟ اس کی تو ساری توجہ موبائل شریف کی طرف رہے گی کہ کب یہ بجے تو کب میں اس کو دیکھوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو جیب میں رکھیں، بند کر دو. لوگوں سے رابطہ توڑو، اللہ سے رابطہ جوڑو. ہاں، اللہ غیرت والا ہے، اللہ الصمد ہے. وہ جو موبائل کے ساتھ رابطہ رکھے تو اللہ سے لائن کٹ جاتی بندے کی. یاد رکھیں، بہت ضروری ہے. حضرت ہمارے فرماتے مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آتی تھی، الحب للہ والبغض للہ. یہ حدیث سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے لیے محبت تو ہوتی ہے، بغض کیسے اللہ سے رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں. اللہ سے تو نہیں بغض رکھ سکتے، دوسری چیزوں سے اللہ کی خاطر بغض کیسے رکھیں؟ فرمایا جب سے موبائل آیا ہے تو مجھے موبائل سے اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کی خاطر اس سے نفرت ہے کہ یہ رابطے کو کاٹتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں جڑنا دیتا، اور اس کو ہم دل کے اوپر رکھتے ہیں. واقعی یہ اللہ سے رابطہ کاٹ دیتا ہے. فلاں کا آ رہا ہے، فلاں کا آ رہا ہے، فلاں کا فون آ رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بجتا رہتا ہے فون، اگر کھول بھی بجتا ہے تو بجنے دو. حضرت فون آ گیا، میں نے کہا خیر ہے، جو زندہ بندہ میرے پاس بیٹھا ہے اس کا زیادہ حق ہے، جو گھر رضائی میں بیٹھ کے فون کر رہا ہے اس کا حق نہیں ہے، بعد میں. آج کلٹی پلٹی کر دیے ہم نے آداب. ایک بندہ ملنے گیا ہے کرایہ لگا کے، وقت فارغ کر، وہ بندے فون ہی سنتے رہتے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو آپ؟ بھائی جو آیا آپ کو ملنے، آپ اس کو ٹائم دے، اس کا زیادہ حق ہے. ہاں اس سے پوچھ کے آپ بات کر سکتے ہیں، پوچھے بغیر آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹائم دے چکے ہیں. یہ تقویٰ ہے، تقوی کا خیال رکھنا چاہیے. جب تخلیق انسانی کا مقصد ہی عبادت الہی ہے تو پھر اس سے غفلت کیسی؟ اصل میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور عبادت کو مقصد زندگی نہیں سمجھتے. اب ہم اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں تاکہ اس معاملے میں جو ہماری خطرناک غفلت ہے وہ دور ہو سکے. اور اس کے لیے قرآن حکیم کا غور و فکر سے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ہمیں غفلت سے متنبہ فرمایا ہے. ایک جگہ پر تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں. حضرت مفتی تقی نے لکھا ہے باپ دادا سے مراد دور کے باپ دادا، آبا و اجداد، یہ یعنی قریب کے باپ دادا سے وہ جہاں تک نبی نہیں آیا اس سے وہ مراد ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گا. قرآن حکیم نے ہمارے مقصد زندگی کو بھی واضح کیا اور ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اپنی نافرمانی سے ڈرایا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ کے سامنے پیشی کے تصور ہی سے ڈر جانے والوں کو 2 جنتوں کی خوشخبری دی گئی ہے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچتے رہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے تصور سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، کہ میں نماز میں کھڑا ہوں گا، کیسے کھڑا ہوں، اتنا گند بلا میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اب میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خوف خدا دل میں آ جائے. راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت و دانائی کی چوٹی اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے. ویسے تو اللہ سے محبت کرنی ہے، تو یا تو محبت اتنی ہو کہ گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، یا خوف اتنا ہو کہ نافرمانی چھوڑ دے. اور جب کوئی اور نافرمانی کرنے لگے پھر بھی آپ ڈر جائیں، تب جو ہے آپ کو یہ خوف خدا نصیب ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل نے دعا کی یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دے. تو پھر دعا کی یا اللہ اتنا خوف پیدا فرما دے جس کو میں برداشت کر لوں، یہ نہ ہو کہ اتنا ہو جائے کہ میں برداشت ہی نہ کر سکوں. تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے خوف کہ جس سے بندہ کہ گناہ چھوٹ جائے. آداب طریقت اس کو ختم کرو بھائی. کہاں تک پڑھے تھے؟ کافی سارے پڑھا دیے تھے. ہاں ہاں 13 نمبر پڑھنے. اب سبق بھی میں ہی یاد رکھوں گا. بھائی سبق کے نشان لگا لیا کرو پینسل سے، یہ آپ کی ملکیت میں ہے کتابیں، تو اس کے اوپر نشان لگا دے کہ یہاں تک پڑھا تھا، اوپر ڈیٹ لکھ دے فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے یہ سبق پڑھا، تاکہ جب دوبارہ غلطی سے کتاب اٹھا کے دیکھے تو پتہ وہ وقت یاد آ جائے. بھولی ہوئی منزل بھی راہی کو یاد آتی ہے. تو آج سبق یہاں تک پڑھا، تاریخ ڈیٹ سال لکھ دیں اوپر، تو جب 10 سال بعد کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ یاد آ جائے گا، وہ یاد آ جائے گا. میں نے اپنی بعض کتابوں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، ڈیٹ لکھی ہے، اس کتابوں کس وقت کتنے بجے کب پڑھا تھا، وہ 10 سال پہلے کی چیزیں یاد آ جاتی، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ادب نمبر 13 طریقت کے آداب. سالک کو چاہیے کہ اپنے جان و مال سے اپنے شیخ پیر بھائیوں کی خدمت کرے. حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہے. ماشاءاللہ. یعنی الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دینی خیر خواہی، دنیاوی خیر خواہی، کوئی مشورہ دے کے خیر خواہی، تو دوسروں کی خیر خواہی کریں. ادب نمبر 14 اگر شیخ کسی مرید کو مجلس سے نکال دے یا اس پر غصہ کرے، عتاب کرے، تو اس کے دوسرے پیر بھائی اس کی غیبت میں مبتلا نہ ہوں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ غیبت کرنے والے اس نکالے ہوئے شخص سے زیادہ بدحال اور گناہ گار ہوں. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کی شیخ کی زیادہ نظر ہوتی ہے کسی پر، اس کو زیادہ ڈانٹ پڑتی، کہ اس کی باریک باریک چیزیں بھی اندر سے نکال دیتے تاکہ یہ خوبصورت اور خوب سیرت ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھنا اگر جہالت سے یا جاہلانہ ماحول سے آپ کو ہوگی محبت نہ کہ میں گاؤں جاؤں، وہاں رہوں، وہاں یہ کروں، بس پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے. جاہلانہ ماحول سے نفرت ہونی ضروری ہے، کیونکہ جہالت ام الامراض ہے، تمام مرضوں کی ماں. اسی لیے وہ ہشام بن عبد الملک اس کا نام تھا، ابو جہل کا ہشام نام تھا نا، اس کو ابو الحکم کہتے تھے. حضور نے کیا تبدیل کیا؟
ابو جہل یہ جہلوں کا ابا ہے کہ جہالت نبیوں کی نظر میں سب سے چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی, اللہ ناراض ہوئے تو کیا کہا کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو. قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مذاق کیا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو, انہوں نے کیا پڑھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے چنگل سے بچے اور دعا کی, یا اللہ اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. تو یہ جہالت سب سے بڑی لعنت ہے. اور جہالت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ علم و معرفت. تو دیکھ لو ہم بھی جہلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ علم کا رسوخ نہیں ہے. نقوش تو ہے, رسوخ نہیں ہے. نقوش تو ہے, رسوخ نہیں ہے. چلے یار ایک بندہ ہی جاگ رہا ہے. اس وقت اللہ دل میں باتیں ڈالتا ہے. پڑھا رہا ہوتا ہے نا جو بندہ, اس کے دل میں اللہ باتیں ڈالتا ہے. تو یہ مانگا کریں کہ اللہ علم کا رسوخ عطا فرما. ہم نے وہاں حرم میں نا قرآن ختم کیا, اور میں نے اپنے حضرت سے دعا کے لیے عرض کیا. حرم میں بیٹھے تھے, کعبہ کی طرف زیارت کر رہے تھے کہ جی مجھے دعا کر دیں کہ میں حافظ قرآن بنوں. حضرت نے کہا یہ دعا نہ کراؤ, رسوخ فی العلم کی دعا کرو. میں نے کہا جی وہی کر دیں. تو حضرت نے ایسے ہی دعا کی, حرم کی طرف, کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے مہربانی فرما دی. تو کبھی نہ کبھی رسوخ ہو ہی جائے گا نا. تو پہلے 3 منزلیں ہوتی ہیں علم کی. پہلے مرور, کتاب میں سے گزر جائیں, پھر اس کو غور و فکر سے یاد کر لیں تو عبور, اور اگر پڑھانے لگ جائیں اور تحقیق کے ساتھ پڑھائیں تو پھر رسوخ. 3 منزلیں ہوتی ہیں, مرور, عبور, رسوخ. اب آپ کہاں پہنچے ابھی تک؟ کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے؟ عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان, کون سی وادی میں ہے؟ عبور پہ پہنچ گئے. غلطی سے عبور کہہ دیا ہے. ابھی تو جناب مرور ہو رہا ہے. جب اس کو یاد کر لیں گے اس کے کتاب کے علوم و معرف کو, پھر عبور ہوگا. اور جب آپ اس کی تحقیقات کر کے اس کے اوپر حاشیہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے, پھر رسوخ ہو کے آپ پڑھانے کے قابل ہوں. تو اب دیکھیں کون سی منزل میں ہے, کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے. عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان. کبھی زندگی میں سنی یہ 3 لفظ کہ مرور ہوتا ہے, پھر عبور ہوتا ہے, پھر رسوخ ہوتا ہے. تو بھائی یہ طلباء علماء کو سکھاؤ. آپ لوگوں یہ نوٹس لو, یہ لکھ لیا کرو. تم امام بخاری نہیں ہو کہ تم لوگوں کا اتنا بڑا حافظہ ہے. یہ پوائنٹ لکھنے چاہیے, جو لکھ رہے ہیں اس سے نقل کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کے فضل سے چیزیں دماغ میں اللہ ڈالتے. ادب نمبر 15, سالک کو چاہیے کہ وہ جماعت کے کمزوروں, ضعیفوں, معذوروں اور بوڑھوں کی خدمت کرے. حضرت سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو شخص اپنے اوپر رحمت کا نزول چاہے وہ کمزوروں کی مدد کرے اور سمجھے ھذا شرفی, یہ میری عزت ہے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. یعنی خدمت کر کے پھر شکر بھی ادا کرے. ادب نمبر 16, سید علی خواص فرماتے تھے, اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو. یوں مت کہو کہ شریعت نے مجھے ظلم کے برابر بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. بہت سی چیزیں شریعت میں جائز ہیں مگر ان کا ترک کرنا افضل ہوتا ہے. بڑی عجیب بات لکھی کہ بہت سی چیزیں جائز ہیں مگر ان کا ترک کرنا افضل ہوتا ہے. مشکل میں, مصیبت میں شریعت ذرا رخصت دے دیتی ہے, لیکن علماء کی یہ شان نہیں کہ وہ رخصت پہ عمل کریں. ان کی شان کیا ہے؟ عظیمت, تقوی اور عظیمت ان کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی اور عظیمت نصیب فرمائے.
اچھا یہاں کہاں تھے؟ مکتوبات مجددیہ پہ تھے اور کہاں تک پڑھا تھا؟ آداب شیخ ہے نا، یہ بھی پڑھ لیا تھا، نسبت کا عطا کرنا یہ بھی ہو گیا تھا۔ محبت پر استقامت 15 نمبر صفحہ۔ یہ حضرت کے بہت بڑے خلیفہ تھے، میر محمد نعمان۔ میر محمد نعمان کی طرف رقم فرمایا، اے بھائی آپ سے کئی دفعہ کہا گیا ہے اس طریقت کا دار و مدار 2 اصل باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے آداب مستحبات کے ترک پر بھی راضی نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ شیخ طریقت کی محبت و اخلاص اس طرح راسخ و ثابت ہو جائے کہ اس کے حکم پر کسی قسم کے اعتراض کی ہرگز گنجائش نہ رہے، کہ غلط فہمی بھی نہ ہو اور اعتراض بھی نہ ہو، بلکہ اس شیخ کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب دکھائی دیں۔ آج یہ کہاں ہے؟ ذرا سی کوئی بات خود نہیں سمجھ آ رہی اور اعتراض شروع کر دیا۔ ان 2 اصلوں کے متعلق جو امور ہیں ان میں سے کسی امر میں بھی خلل واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ کی عنایت سے یہ دونوں اصل درست ہو گئیں تو دنیا آخرت کی سعادت نقد وقت ہے، کہ محبت شیخ اور شریعت کے آداب، اگر ان 2 باتوں پہ استقامت ہو گئی تو نیک بختی نقد وقت ہے، نقد آپ کو یہ چیز نصیب ہو جائے۔ دیکھو اعتماد ہی ہے نا، اعتماد خراب تو بات ختم۔ اب عوام کو علماء پہ میڈیا نے اعتماد خراب کر دیا، 2-4 نکمے بندوں کا نام لے کے سب کو بدنام کر دیا۔ بھائی سارے تو ایسے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں داڑھی منڈے بھی سارے برے نہیں ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اسی طرح علماء میں بھی اچھے برے لوگ ہیں۔ اب برے لوگوں کو دیکھ کے اچھوں کو بھی آپ بدگمان ہو جائیں، بدظن ہو جائیں تو پھر اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماریں گے آپ۔ محبت شیخ اور اطمینان۔ ملا عبدالغفور سمرقندی کی طرف رقم فرمایا، حمد و صلات اور تبلیغ و دعوات کے بعد حقیقی دوستوں اور تحقیق شدہ مشتاقوں کو معلوم ہو کہ آپ کے مکتوبہ شریفہ جو فرط محبت اور اشتیاق سے لبریز تھے، موصول ہو کر خوشی اور مسرت کا باعث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت پر ثابت قدم رکھے، اس محبت کو دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو سرمایہ جان کر حق سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں استقامت اور مداومت کی دعا کرنی چاہیے کہ مجھے مشائخ کی محبت پر استقامت ہے۔ احکام شریعہ کی بجاوری کی توفیق اسی محبت کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ، اور باطنی جمعیت اطمینان حاصل کرنے کا ثمرہ بھی یہی محبت شیخ ہے۔ اگر تمام دنیا اور اس کی ظلمتیں اور قدورتیں باطن میں ڈال دیں اور اس محبت کو قائم رکھیں تو کوئی غم نہیں، بلکہ امیدوار رہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ محبت شیخ اور اتباع سنت ہے تو ساری دنیا کی ظلمتیں فتنے بھی اندر آ جائیں تو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و تجلیات احوال کو باطن میں ڈال دیں اور اس محبت میں سے بال برابر لے لیں تو سوائے خرابی کے کچھ نہیں جاننا چاہیے۔ بال برابر محبت کم ہو جائے، اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے کہ اگر خواب نظر آ رہے ہیں اس تعلق کو مضبوط کر کے اپنے کام میں مشغول رہیں اور بے فائدہ کاموں میں عمر عزیز کو ضائع نہ کریں۔ یہ امام ربانی مجدد الافسانی آداب لکھ رہے ہیں، پھر فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیوں نہیں ہوتا کہ محبت کم ہے؟ محبت ہوگی تو بات بنے گی۔ بھائی یہی پیرا کافی ہے، بہت عجیب و غریب پیرا، پھر سنیں اس کو۔ ملا عبدالغفور سمرقندی کی طرف رقم فرمایا، حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد حقیقی دوستوں اور تحقیق شدہ مشتاقوں کو معلوم ہو کہ آپ کے مکتوبات شریفہ جو فرط محبت اشتیاق سے لبریز تھے، موصول ہو کر خوشی اور مسرت کا باعث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت پر ثابت قدم رکھے، اس محبت کو دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا سرمایہ جان کر حضرت حق سبحانہ کے حضور میں استقامت اور مداومت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس محبت کے واسطے سے، مشائخ کی محبت کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے۔
احکام شریعہ کی بجاوری کی توفیق کسی محبت کا نتیجہ ہے، اور باطنی جمعیت اطمینان حاصل کرنے کا ثمرہ بھی یہی محبت ہے۔ اگر تمام دنیا اور اس کی ظلمتیں اور قدورتیں باطن میں ڈال دیں اور اس محبت کو قائم رکھیں تو کوئی غم نہیں، بلکہ امیدوار رہنا چاہیے، اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و احوال کو باطن میں ڈال دیں اور اس محبت میں سے بال برابر لے لیں تو سوائے خرابی کے کچھ نہیں جاننا چاہیے، اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اس تعلق کو مضبوط کر کے اپنے کام میں مشغول رہیں اور بے فائدہ کاموں میں عمر عزیز کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہت اہم پیرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت پہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کیا موضوع ہونا چاہیے؟ اب کل تو نہیں ہوگا پروگرام، اگلی جمعرات کو انشاءاللہ کریں۔ جو فرمایا کہ تمام دنیا اس کی ظلمت ایک جو بات میں جائے تو کوئی غم نہیں، اس محبت کو یار اللہ کی محبت۔ حضرت ان کے بیٹے کو ایک نواب نے خط لکھا، نواب مکرم خان ہے، کہ حضرت میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ شیخ کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی۔ ایک نواب تھا، بیت تھا، عاشق تھا حضرت خواجہ محمد معصوم ان کے بیٹے کا، کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے شیخ کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت نے جواب لکھا، کوئی شرمندگی کی بات نہیں، شیخ کی محبت بھی اللہ اور رسول کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ محبت بھی اللہ اور رسول کی محبت کے ضمن میں آ جائے گی، ضمن میں آ جائے گی۔ کس وجہ سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی محبت لینے کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں۔ استاد سے محبت جائز ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اگر استاد سے جائز ہے تو شیخ سے کیوں نہیں جائز؟ جب بیوی سے محبت ہے تو وہ کون سا آپ کو فلودہ کھلاتی ہے اور حکمت و دانائی کے موتی بکھیرتی ہے، اس سے محبت جائز ہے، تو شیخ سے محبت کیوں جائز نہیں؟ سمجھ آئی کہ گئی؟ تو بھائی اگر اور محبتیں جائز ہیں تو یہ تو ہے ہی صرف اللہ کی وجہ سے۔ شیخ سے بیعت کا تعلق صرف اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، شریعت و طریقت کے آداب سیکھنے کے، یہ تو زیادہ ضروری ہے محبت۔ یہ تو کیونکہ اللہ کی محبت آنی ہے تو جس ذریعے کے ذریعے محبت آئے گی اس سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ دیکھو نا، شیخ تو اللہ کی محبت ہی سنائے گا، سکھائے گا، تو جس اس سے بھی محبت ہوگی تو اگلی محبت آئے گی نا۔ پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے بندہ۔ اگر فنا فی بیوی ہو جائے تو کیا ملے گا؟ ہے کیا ملے گا؟ بچے ملیں گے، وہ روئیں گے، رلائیں گے۔ اگر فنا فی شیخ ہو جائے تو شریعت کے علوم و معرف ملیں گے، اللہ کی محبت ملے گی، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ تو بھائی ساری محبتیں جائز ہیں، بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، استاد کی۔ ایک ناجائز محبت ہے تو شیخ کی، اس لیے کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، کہ یار یہ اگر محبت آ گئی تو بس پھر میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اس لیے وہ اس کو نہیں آنے دیتا۔ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، استاد کی، ساری محبتیں جائز ہیں، بس محبت شیخ ناجائز ہے۔ یہ ایسا خبیث ہے، وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کچھ ملے گا اس کو، جہاں اس کو کم ملے گا تو وہاں کہتے ٹھیک ہے کرو محبتیں، پھنسے رہو۔ تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی محبت کی وجہ سے شیخ سے محبت کرتا ہے، کہ وہ اتباع سنت سکھائے گا، اللہ کی محبت سکھائے گا، قرآن و حدیث کی محبت سکھائے گا، بلکہ قرآن و حدیث کے حقائق و معرف آپ کے دل میں اتارے گا۔ آج آپ کے آنکھوں کی میں نے اصلاح کی کہ نہیں؟ کبھی کسی نے کی؟ بیوی نے کی آپ کی آنکھوں کی اصلاح؟ تو پھر بچوں نے کی؟ کبھی کسی دوست نے کی؟ ہم نے اتنے شعر سنائے، اتنی یوں کر کے آپ کی آنکھوں کو، آپ کی آنکھوں کی محبت لی، تو انشاءاللہ آپ بھی محبت سے دیکھیں گے تو ہم بھی محبت سے دیکھیں گے۔ لو بیگیٹس لو، انگریزی میں کہتے ہیں محبت محبت کو کھینچتی ہے۔ اب آپ کو محبت نہ ہو تو ہم خواہ مخواہ آپ کے پیچھے پھریں گے، آپ کو محبت ہوگی تو ہمیں بھی ہو جائے گی۔
تو اس لیے بھائی محبت چاہیے، اور محبت آنکھوں کے ذریعے ہی اظہار کرتی ہے، آنکھوں کے ذریعے ہی اظہار ہوتا ہے محبت کا۔ اسی لیے اللہ نے حوروں کے متعلق بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کی آپ کی طرف دیکھیں گی تو آپ کو کیا کیا تجلیات نظر آئیں گی۔ تو اسی لیے نبی کی آنکھ کے بارے میں کسی نے شعر کہا، گرے تو کھانا خراب کر دے، اٹھے تو بیڑا پار کر دے۔ تو نبی کی آنکھ تو کیسی ہوتی تھی۔ اسی حضرت تھانوی نے فرمایا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے بڑی گہری اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کی، فرمایا ایمان کی حالت میں جس پر نبی کی نظر پڑ گئی وہ صحابی بن گیا۔ تو نظر بڑی بات ہوتی ہے۔ العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ بغض، حسد، تکبر، جب بری نظر لگ جاتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، محبت، شفقت، ہمدردی والی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ کاش کہ آپ کو کسی کی نظر لگ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی دفتر میں افسر کے آگے سے نہ گزرے، خیر نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی کام ذمہ لگائے گا، نہیں تو تیرا تبادلہ کر دے گا۔ کہیں گے کہ افسر کے آگے سے نہ گزرے، گھوڑے کے پیچھے سے نہ گزرے، وہ دلتی مارے گا۔ تو افسر کے آگے سے نہ گزرے، گھوڑے کے پیچھے سے نہ گزرے، لیکن اللہ والے کے پاس سے گزر جائیں تو آپ اس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ بس جب اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ پھر تو نظر میں آ جانا یہ بڑی بات ہوتی کہ جی میں آج کل فلاں کی نظروں میں آ گیا ہوں، شیخ کی نظر میں آ گیا ہوں، تو پھر وہ نظروں کی توجہ پڑتی رہے گی۔ بس ایک دفعہ محبت سے دیکھ ہی لے تو کام ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے نظروں کا فیض کبھی پایا نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ آئی؟ تو اس انداز کو درست کریں کہ پڑھائی کرتے ہوئے اپنے استاد کی طرف دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دل دماغ کھل جاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق یہ ہے کہ جب بندہ ایسے غور سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے مقناطیسی شعاعیں نکلتی ہیں جو دل اور دماغ کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ سائنس نے تحقیق کی، میں نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں ساکی جام میں کی مجھے حاجت ہی نہیں۔ تو اس لیے آنکھیں بڑی چیز ہیں، آنکھیں بہت بڑی چیز ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آنکھیں ناپاک نہ کرو اپنی۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ یہ تزکیہ ہو جائے گا اگر آپ آنکھیں ٹھیک رکھیں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ عورتوں کو دیکھو مت، پردہ کرو، یہ تمہارے دل کی اور عورتوں کے دل کی پاکیزگی کے لیے یہ چیز ہے پردہ۔ لیکن عورتیں پردہ کہاں کرتی؟ وہ تو کہتی ہمیں دیکھو دیکھو۔ اسی لیے اکبر الآبادی علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں، انہوں نے بہت اچھے شعر کہے۔ ان کا کل جو بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڈ گیا۔ میں نے کہا وہ آپ کا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ہمارے مرد بے غیرت ہیں، اس وجہ سے ہم بھی بے پردہ ہیں۔ اگر وہ غیرت مند ہوتے تو ہم با پردہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ کی غیرت نصیب فرمائے، آنکھ کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچائے تاکہ دل سلامت رہے، دل سلامت رہے۔ اگر آنکھ میں بے حیائی آ گئی تو دل پکا بے غیرت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھ کا حیا نصیب فرمائے۔ اس لیے اماں عائشہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مدینے کی کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا تھا۔ تو ہمیں بھی تو اس حیا کی ضرورت ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں کمال درجے کا حیا پیدا فرما دے تاکہ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ دل بگڑتا ہے بد نظری سے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے آنکھ میں حیا پر پیدا کر کے آنکھ کو نیچی رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اس کو